سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الماجد الكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الغالب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحابه وبارك وسلم اگر کوئی شخص امتحان کی تیاری کر رہا ہے، اسٹوڈنٹ ہے کوئی، بہت سخت امتحان ہے، ظاہر امتحان کی تیاری کے لیے تو سارا کورس کور کرنا پڑتا ہے، ساری کتابیں، ساری چیزیں، تو اسٹوڈنٹ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، ادھر سے پڑھوں، اور کنفیوز ہوتا ہے جیسے امتحان نزدیک آتے آدمی کے، کیا پڑھیں، کتنا پڑھیں، تو اچانک یہ کہ بھئی اس کو کوئی سورس ایسا مل گیا کہ پرچہ اس کے پاس پہنچ گیا، اس کا پرچہ آؤٹ ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ 5 کوسچن یہ آ رہے ہیں، اس کے تو مزے ہو گئے، تو آرام سے سوئے گا، اور 5 کوسچن جو ہے اس کی تیاری کرے گا، باقی کتابوں کو تو کہے گا ٹھپو، ان کو کیا پڑھ رہا، تو 5 جو کوسچن ہوں گے جو پتہ لگ گیا اس کو کہ یہ امتحان میں آ رہے ہیں، کہ پرچہ آؤٹ ہوا ہے، تیار کر کے جائے گا، بیٹھے گا ایگزام میں، فٹافٹ لکھے گا اور پاس ہو جائے گا، اچھے نمبر میں پاس ہوگا، فرسٹ کلاس آئے گا اس کو، تو ہو سکتا ہے بورڈ پہ بھی نام لکھا جائے اس کو، تو اسی طرح ماشاءاللہ ایک جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی تھے، یہ بہت عجیب چیز تھی، بہت ہی پیاری شخصیات اللہ نے ان کو بنایا تھا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے اللہ نے کیا ان سے راضی ہو گیا، دنیا میں کہہ دیا، جنت کی بشارت تک جن کو دی گئی، بڑی پیاری پیاری باتیں ان سے، اور عادات ان کی خوبصورت حسین، قرآن نے ان کی تعریفیں کی ہیں، ایسی خوبصورت عادات تھے ان کی، تو انہیں ایک امت کے لیے بڑا کام کیا ہے، ہر کام ہی پیارا کیا انہوں نے، ہر صحابی نے، ہر صحابی ستارہ ہے چمکتا ہوا آسمان پر، تو بھائی وہ انہوں نے جو حسین کام امت کے لیے کیا کہ ہمارا پرچہ آؤٹ کرا دیا انہوں نے نبی پاک سے، بولے سبحان اللہ، اب ہم امتحان کے اندر ہے نا بھائی، اور ظاہر ہے اب تیاری تو کرنی ہے، تو کیسے کیسے اعمال، کیسی کیسی باتیں، کیسی کیسی چیزیں، کتنا مشکل ہے ہمارے لیے، ہے نا، اور آج اگر پرچہ آؤٹ ہو جائے تو کتنا آسان ہو جائے گا، بولے سبحان اللہ، پرچہ آؤٹ ہو گیا تو کوشچن پتہ لگ گیا کہ اصل تو یہ ہوگا، معمولی سے اس کا کام بن جائے گا انشاءاللہ، پاس آؤٹ ہو جائیں گے۔ ایک صحابی آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارک میں، اور انہوں نے پرچہ آؤٹ کرا دیا، دیکھیں کیسے انداز سے کرایا،
کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، ان کی زبان میں بات کر رہا ہوں، ان کے جو احساس ہوتے تھے آپ سے کے بارے میں، جو محبت کا انداز تھا، بناوٹ تھی نہیں وہاں، تو ان کے زبانوں سے لفظ نکل جاتے تھے آپ کی ملاقات پر، آپ کو دیکھنے کے بعد کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. سبحان اللہ. اور یہ بھی ہیں ماشاءاللہ، یہ نہیں کہ ایسی فکری تھے، سچے عاشق، سچے محبت رکھنے والے لوگ. تو ایک عرض ہے فرمایا کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو کون سا ایسا عمل ہوگا کہ فوراً انسانوں کو جنتوں کے اندر لے چلا جائے گا. کیا عجیب سوال کی ہے کہ کون سا ایسا عمل ہوگا جو انسانوں کو جنت کے اندر داخل کرا دے گا. یعنی دوسرے لوگ اس کو عرض کر سکتے ہیں کہ بھئی کیا عمل ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کے نتیجے میں انسان دھڑا دھڑ جنت میں چلا جائے گا، غول کے غول جنت میں چلے جائیں گے. کتنا مختصر کوشچن الحمدللہ. تو ادھر جب نبی اکرم کی ذات گرامی کی تو یہ تعریف ہے، صفات میں سے آپ کی جامع کلام ہے آپ کہ وہ تو کوزے کے اندر سمندر بند فرما دیتے ہیں. بہت ہی مختصر، بہت ہی جامع، پورا دین سمیٹ دیتے ہیں 2 لفظوں کے اندر. تو جب سوال کیا تو جواب بھی پھر ویسے ملا اور ہم سب کا کام بن گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں عمل تو ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ یہ عمل ایک ایسا ہے کہ اس سے انسان جو ہے دھڑا دھڑ جنت میں دانا داخل ہو جائے. یا رسول کون سا عمل ہے؟ فرمایا تقوا اللہ اور حسن الخلق. دو عمل بتائے. کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو اور اپنے اخلاق کو بہترین خوبصورت بنا لو. اللہ کتنی بڑی بات کی، سب سے بڑی عبادت بنی ہے الحمدللہ. کیا کہا؟ تقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. جو انسان اللہ سے ڈر گیا اور جس کا اخلاق اچھا ہو گیا، یہ سمجھ لیں کہ جو انسان اللہ سے ڈرا اور اس کا اخلاق اچھا ہو گیا، فرمایا وہ تو جنتوں کے اندر گھوم گیا. تو میرے بھائی یہ پرچہ تو ہو گیا آؤٹ الحمدللہ. وہی تو بہت پرانا آؤٹ ہوا ہے آج کل. نہیں ہم نے کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ ماشاءاللہ اور تو بہت کام کر رہے ہیں ہم، سارا کچھ کر رہے ہیں، کوئی شک نہیں. لیکن یہ ایسا کام بتایا اللہ کے نبی سے سن گے کہ سارے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے، کس سے ختم کر دیتا ہے. سارے کام آپ کر لیں، یہ 2 کام نہیں ہوں گے تو پرچے فیل ہو جائیں گے. یاد رکھیں ان 2 چیزوں کی ضرورت ہوگی جنت میں جانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. پہلی چیز تقوی ہے، اللہ سے ڈرو. کیا مطلب اس کا؟ اس کا جو تفسیر کیا ہے بہت ہی خوبصورت، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ہمیں مطلب سمجھ آ جائے کہ تقوی کیا چیز ہے، کہ کیا کریں ہم، کیسے تقوی، کیا تقوی، اس عمل کو کیسے لائیں. تقوی کی تفسیر یہ ہے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ انسان ہر حالت میں انسان مسلمان ہر حالت کے اندر، ہر کیفیت میں، ہر وقت، اس پر دھیان یہ رہے کہ کہیں میرا کوئی عمل اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہا. اس کا نام کیا ہے؟ کہ میرا کوئی عمل اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہا. اگر ہو رہا ہے تو میں سے جلدی بچنے کی کوشش کروں. اس فعل کا نام کیا ہے؟ دیکھ لیں کہ ہر وقت انسان کا دھیان یہ ہو، کیفیت یہ بن جائے، حالت یہ بن جائے کہ کہیں میرا یہ فعل اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں میں کر رہا. کہ ایسی چیز تو نہیں کہ میں عمل کر رہا ہوں اس وقت اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. اگر اس کو نظر آئے ہو رہا ہے تو پھر کیا کرے؟ اس عمل سے
بچنے کی پوری کوشش ہو کرتے ہیں، بھائی اس تو بچو، یہ تو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اس کا نام ہے تقوی۔ ایک چیز سمجھ آ گئی۔ دوسری چیز حسن خلق، یعنی اخلاق کا اچھا ہونا، خوبصورت ہونا۔ کیسے؟ کہ اپنے اخلاق کا مظاہرہ دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ، سب لوگوں کے ساتھ اس کا بہترین ہونا چاہیے، حسین ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں حسن خلق۔ گھر میں، باہر میں، ادھر ادھر جہاں بھی ہو، اخلاق اس کا جو ہو اچھے طریقے سے پیش انسان کے ساتھ آئے، اچھا مظاہرہ کرے۔ یہ دو کیفیت ہے۔ اب اخلاق یہ نہیں کہ بھئی ظاہری ہے اخلاق کا نام، نہیں، یہ دونوں چیزیں آپ دیکھیں، دونوں چیز جو ہیں، تقوی یہ بھی حالت ہے، کیفیت کا نام ہے کہ اس کو ہر وقت دھیان یہ رہے کہ میں اللہ کی مرضی کے خلاف تو کام نہیں کرنا، کہ اس کی عادت بن جائے، یہ فطرت اس کی بن جائے۔ جیسے سگریٹ پینے کی عادت بن جاتی ہے نا آدمی کو، تو سگریٹ ہو بھی نہ تو ہاتھ یوں ہوتا ہے اس کا، سگریٹ پی نہیں رہا لیکن ہاتھ اس کا یوں ہی ہوتا ہے، کیونکہ فطرت بن گئی اس کی، ہاتھ یوں کرتا رہتا ہے، سگریٹ نہیں ہے بیچ میں، بس اس ہاتھ یوں ہی ہوگا، اس کا سوتے میں ایسے رہے گا اس کا۔ اللہ نہ کرے، اللہ معاف فرمائے کہ مرتے میں گویا ایسا ہو جائے، تو عادت جو بنی ہے، جو عادت ہے وہ تو عادت پکی ہو جاتی ہے انسان کی۔ تو یہ فطرت ایسی بن جائے اس انسان کی کہ اس کے ہر وقت یہ خیال ہو کیا کہ میں یہ تو نہیں کام جو اللہ ناراض ہو رہا ہے، میں اس کام سے فیل ہو رہا ہے، بس بچ جائے۔ تو اس کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے کیفیت کہ بھئی اس کا جو معاملہ ہو دنیا کے ساتھ خوبصورت ہو، حسین ہو، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ برتاؤ، لین دین، اخلاق، یہ سب چیز کا نام ہے، حسن اخلاق کا نام ہے۔ کوئی بھی ہو، گھر ہو، باہر ہو، بچے ہو، بہترین اخلاق ہو اس کا۔ تو دونوں چیزوں کا نام حقیقت، دونوں چیزیں جو ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ نبی کریم سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی تقوی کہاں ہے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ تقوی ہونا دل کے اندر تقوی ہوتا ہے، زبان پہ نہیں ہوگا، آپ کے منہ میں نہیں ہوگا، ظاہر میں نہیں ہوگا، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، پاؤں میں نہیں ہوگا۔ کہاں ہوتا ہے تقوی؟ یعنی اللہ کا یہ کیفیت، یہ دھیان، یہ خوف کہاں ہوگا؟ انسان کے دل میں ہوگا، زبان پہ کبھی نہیں آئے گا۔ جو زبان پہ آتا میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، یا پوچھو نا، یہ تو بہت نظر آئیں گے آپ کو، لیکن جس کے دل میں خوف ہوگا وہ مختلف ہوگا۔ زبانوں پہ جن کے خوف ہوں گے وہ بالکل مختلف ہوں گے، بناوٹ ہوگی اس میں نظر آئے گی آپ کو، اصل ہے ہی نہیں تقوی۔ جو دل والا تقوی ہوگا اس کی تو شکل و کیفیت، اس کی حالت سے آپ کو پتہ لگ جائے گا الحمدللہ کس کے اندر خوف خدا ہے۔ ویسے معافی مانگے گا لوگوں سے کہ یہ میں کہ اس آدمی سے غلطی تو نہیں کر دی، یا یہ کوئی میرا کام ایسا تو نہیں ہوگا اللہ سے ناراض ہو جائے، میں نے اس آدمی کو برا کہہ دیا، اللہ ناراض ہو جائے۔ تو ویسے وہ خوف سے معافی مانگے گا، ان کی جھکے گا، بھئی کس کے لیے؟ آدمی کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اسی طرح حسن اخلاق، حسن اخلاق بھی ظاہر پر نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں اخلاق ہنس کے بنا، جی کیا حال چال ہے جناب، ٹھیک ٹھاک ہیں فلاں، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ ہونٹوں پہ تھوڑی ہوتی ہے مسکراہٹ، اگر ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جائے تو اخلاق ہو جائے، نہیں، اخلاق کیا نام ہے؟ دل کا نام ہے۔ ہونٹوں کی مسکراہٹ اور دل کی مسکراہٹ میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا، اس اخلاق میں بے انتہا محبت نظر آئے گی آپ کو۔ بے شک اس کا چہرہ آپ کو سخت نظر آ رہا ہے، آدمی ذرا روبدام نظر آ رہا ہے، آدمی دیکھنے میں سخت نظر آ رہا ہے، لیکن سبحان اس کا اخلاق حسین ہے، خوبصورت ہے، تو خود بخود آپ کا دل اس کی طرف کھینچے گا، آپ کو محبت نظر آئے گی، اس کی بات آپ کو بری نہیں لگے گی۔ تھپڑ مار دے گا آپ کو، کہے گا نہیں یار اس نے صحیح مارا ہے، مجھے غلط نہیں مارا۔ جو بناوٹی ہوگا اس کی بات میں آپ کو کتنی محبت ظاہر کرے، آپ دوست ہوتا نہیں ہے ہاتھ ملانے والا،
ہم تکلف کو بھی اخلاق سمجھتے ہیں. فراز ایک شعر مجھے یاد آ گیا کسی شاعر کا, ہم تکلف کو بھی اخلاق سمجھتے ہیں. فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. ہم جس نے ہاتھ ملا لی وہ دوست نہیں ہے بھائی. اخلاق جو ہے انسان کی کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. تو مطلب کیا ہوا سبحان اللہ. اس حدیث میں کتنی خوبصورت بات یہ ہے کہ دونوں عمل جو ہیں, یہ دو عبادات جو ہیں جس سے جنتیں کھل جاتی ہیں انسان کی, اور اصل کام بن جاتا ہے انسان کا. اس کا تعلق دو چیزوں کو کس سے ہے؟ انسان کے دل کے ساتھ ہے. اور سن لیں کہ یہ دو عمل جو ہیں دونوں, ان دونوں کی جہد کرنا, کوشش کرنا, ان چیز کو حاصل کرنے کا نام ہی کیا ہے؟ تزکیہ اس کا نام ہے. تصوف اسی کا نام ہے. جب کوئی آدمی تزکیہ کر رہا ہوں تو تزکیہ کے مطلب کیا کام کر رہا ہے؟ یہ دو چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, خوف خدا اور اخلاق. کہاں پر؟ اوپر نہیں, کہاں پر؟ دل کے اندر حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ان دو چیزوں کا نام جو قرآن میں قد افلح من تزکیٰ, کہ جو تزکیہ کا نام جو قرآن میں آیا ہے, جو بتایا گیا ہے, وہ تزکیہ یہی ہے کہ اتنی محنت کی جائے اس عمل کو حاصل کرنے کے لیے. اس کا نام تزکیہ ہے, اسی کے نام تصوف ہے طنز میں. حقیقت میں نام جو حدیث میں اس فعل کا کیا نام ہے؟ کامل ایمان. کامل ایمان جو ہے وہ یہی ہے کہ دل میں خوف خدا ہو, دل ہی کے اندر اخلاق حسنہ ہو. جب ایسا دل بن جائے انسان کا, سبحان اللہ, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اس نے تزکیہ کیا, اس نے اپنے آپ کو پاک کیا ہے. تصوف. اور جو اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں چلیں جی ہم نے تو اب تزکیہ کرنا ہے, اپنے آپ کو چیز حاصل کرنی ہے. ہر مومن جو جنت چاہتا ہے, اللہ کا قرب چاہتا ہے, اس کے لیے لازم ہو گیا کہ تقوی اور اخلاق کو حاصل کرے, ورنہ اس کو جنت نہیں مل سکتی. لازم ہے ہمارے پر. اس کی اہمیت کو سمجھے آدمی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو بتائی یہ بات وہ یہی ہے کہ کامل مومن, کامل ایمان, جنت کے راستے سب اس پر کھلیں گے جب انسان کے دل میں یہ خوف ہوگا, یہ تقوی ہوگا کہ ساری زندگی اس نے ایسے ہی گزاری ہے کہ کہیں میں نے غلط کام تو نہیں کیا, کہ مجھ سے غلط کام تو نہیں ہو گیا. ساری زندگی ایسی گزاری ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی اس نے بنا کے رکھا ہے, اور اپنے اخلاق کو ہمیشہ اس نے اونچا بلند رکھا ہے. نہ غصہ آنے دیتا ہے, نہ کسی فضول بات کرتا ہے, نہ کسی, یعنی ہر چیز میں سمجھتا ہے کہ بھائی اچھا آپ کا شکر ہے. اخلاق حسنہ اس کو. تو جب یہ ہمارا پرچہ ہے تو اس پہ ہمیں محنت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے دوستوں؟ بولیں نہ تو ناکام ہو گیا. آج کا میسج سن لیں آپ. اللہ نے یہ بات بتائی, میرے دل میں ڈالی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں بھی کوشش کروں, آپ بھی کریں. اگر اس راستے پہ ہم کوشش نہیں کر رہے تو بیکار ہے معاملہ. ہمیں تو کرنا پڑے گا. اگر الحمدللہ ہمیں تقوی ہے تو بہت اچھی بات ہے بھائی, لیکن کوئی کام بھی بغیر محنت کو تو نہیں آتا. بیٹھے بیٹھے تو کوئی چیز بھی نہیں آتی. جی میں نماز پڑھ رہا ہوں, نماز سے تقوی کہاں جائے گا؟ بولے سبحان اللہ. جی میں حج کر رہا ہوں, حج سے تقوی کہاں جائے گا؟ نماز تو خود تقوی چاہتی ہے. بولے سبحان اللہ. نماز کے لیے تو خود تقوی چاہیے, حج کے لیے تو خود تقوی چاہیے. جو حج آپ کر کے آ رہے ہیں اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ تقوی کی. اگر تقوی کے بغیر آپ نے حج کیا تو آپ تو حج دوران ہی آپ گالی دے رہے ہیں لوگوں کو, بد اخلاقی کر رہے ہیں, بےایمانی کر رہے ہیں, بری حرکتیں کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, غیبتیں کر رہے ہیں, حج کے اندر ہی کر رہے ہیں. فرق کیا ہے کہ جو تقوی کے ساتھ حج کرے گا آدمی, اس میں کیا ہوگا؟ سبحان اللہ, اس کا تو حج ہی عجیب حج ہوگا. ایک ایک قدم, ایک ایک سانس میں اس میں اللہ کا خوف ہوگا, حج تو اس کا ہوگا. اور جو آدمی حج کر رہا ہے, چکر کاٹ طواف کیے جا رہا ہے, سب کچھ, اس میں تقوی ہی نہیں ہے, خوف خدا ہی نہیں ہے, تو تقوی جو ہے حج سے تو نہیں آئے گا, نماز سے تو نہیں آئے گا. وہ تو خود چاہتے ہیں کہ عبادت جو کی جائے کس سے کی جائے؟ تقوی کے ساتھ کی جائے.
تو جب یہ عبادتیں ہم کر رہے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، روزے کر رہے ہیں، مثلا جو کچھ بھی اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، اگر اس میں تقویٰ نہیں تو بھائیو تو فیل کر رہا، ہم ضائع کر رہے ہیں اس کو، تو بیکار جا رہا ہے معاملہ ہمارے ساتھ، کیونکہ آخر میں جب ہم حساب پیش کریں گے تو وہ تو بالکل ایسے ہوگا جیسے چھلکا، اس میں ہے کیا؟ تو اللہ پوچھے گا تمہیں یہ تقویٰ حاصل کیوں نہیں کیا؟ جی کیسے یہ تو میں نے بتایا تھا کیسے حاصل کرنا ہے. یہ دو چیزیں حاصل کرنی تھی تو نے. اخلاق تیرا بلند ہوتا، خوف خدا تیرے اندر ہوتا. وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ دو چیزیں جو حاصل کرتا ہے، اسی کے نام تزکیہ ہے، اسی کے نام ٹرمز دے دیے تصوف ہے، اسی کے نام کامل ایمان ہے. سبحان اللہ. اور جو لوگ شروع کر دیتے ہیں اس فعل کو حاصل کرنے کے لیے، عمل حاصل کرنے کے لیے، کہ چلو یار یہ تو کام کرنا پڑے گا ہمیں، وہ شروع کر دیتے ہیں. کریں گے؟ ظاہر کرنا پڑے گا. جو یہ کام شروع کر دیتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ صوفی ہیں جناب. تصوف سے چلنے والے یہ حضرات صوفی ہیں. صوفی کا جو ٹرمز بنی ہے نا، وہ ان لوگوں کے لیے بنی ہے. یہ وہ حضرات ہیں جو کہ حقیقتاً خوف خدا کو، اپنے اخلاق کو بلند کرنا چاہتے ہیں. اس کام پہ جو محنت کرتا ہے اس کو صوفی کہا جاتا ہے. ہم نے اس کا نام بھی بدنام کر دیا. تصوف اور صوفی کو ہم نے اتنا نیچے گرا دیا. ہم کہتے ہیں گانے بجانے جھوم جھڑک کا، یہ جہاں دیکھیں گے نا دھمال پڑ رہے ہیں جو حالات، بڑا صوفی ہے جی، تو بڑا پہنچا بندہ ہے، یہ تو فلاں آدمی گیا ہے. ایسا ہے ہی نا ہمارے زمانے میں. جہاں تماشے آپ دیکھیں گے نا خوب کھلا بیٹھا ہے جناب، بس چوک پڑیں گا، جو تماشے ہو رہے ہیں نہ شریع کا خیال، نہ اللہ معاف کرنا شریعت کا خیال، نہ کس چیز کا خیال، کچھ پتہ نہیں. بہت پہنچا جی، بڑا پہنچا شخص ہے. میوزک بھی صحیح ہے، دم بھی بڑھ رہے ہیں، ڈھول بھی بج رہے ہیں، ڈانس بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، دھمال ڈالے جا رہے ہیں. کہتے یہ صوفی ہے جی، یہ تو تصوف ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تصوف یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس کو جو خوف خدا حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے. غلط کروں صحیح کروں، اس کا نام تصوف. یاد آپ سمجھ جائیں تصوف کیا ہے. جب یہاں دیکھیں نا فرق، یہ بڑا صوفی ہے، وہاں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ اتنی کرامات ہے. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ کرامات کا تعلق ہے ہی نہیں اس چیز سے. کراماتوں کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے. کرامت تو شیطان بھی دکھا دے گا آپ کو، جادوگر بھی دکھا دے گا، اللہ کو نہ ماننے والے بھی دکھا دیں گے آپ کو. ہزاروں میں آپ کو مثالیں پیش کر سکتا ہوں. ہوا میں اڑ کے بھی دکھا دیں گے آپ کو، بہت کچھ دکھا دیں گے. نہیں، بلکہ اس صوفی وہ ہوگا جس کے اندر یہ اللہ کا خوف آپ دیکھیں گے، جس میں اخلاق دیکھیں گے. تو بھائی اس کو بھی ہم نے بدنام کیا. تو اب یہ کیا ہے کہ دونوں چیزوں کا مقام اللہ کے نبی نے فرمایا. اگر تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر خوف خدا حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنے اخلاق کو بلند کرنا چاہتے ہو، تو ان دونوں کے منبع کیا ہے؟ سینٹر پوائنٹ کون سا ہے؟ کہاں پر موجود ہوتے ہیں؟ یہ دل کے اندر. اس کا مرکز دل ہے کہ اگر دل ہمارا سنور گیا، بن گیا، تو الحمدللہ تقوی بھی آ جاتا ہے اور اخلاق بھی آ جاتا ہے. تقوی بھی آ جاتا ہے اور اخلاق بھی آ جاتا ہے. تو اسی وجہ سے صوفیہ حضرات جو ہے الحمدللہ، ان کا سب سے بڑی عبادت کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی عبادت یہ ہوتی ہے کہ اپنے دل کو سنوارنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں. ہر وقت دل کو بنانے کی فکر میں رہتے ہیں کہ میرا دل کنٹرول میں رہے، میرا دل پاک اور صاف رہے. کیونکہ جس کا دل بنتا گیا الحمدللہ، جتنا دل سنورتا گیا، اس میں اللہ کا خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے اخلاق بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دل کو صحیح کرنا پڑتا ہے، دل پہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس کا راستہ جو اللہ نے بتایا ہے قرآن کے اندر، خود ہی اللہ نے اعلان کر دیا اس کا. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ. یہ قرآن کیا ہے کہ یہ علم، یہ حالت اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنی تقوی اور حسن اخلاق، یہ کسی درس سے تمہیں نہیں ملے گا، کسی عبادت سے تمہیں نہیں ملے گا، کسی عبادت سے نہیں ملے گا. ظاہری عبادت میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو، کسی درس میں نہیں ملے گا، کسی کتاب میں نہیں ملے گا.
انفارمیشن ملے گی, بن نہیں سکتے آپ اس سے. انفارمیشن تو مل جائے گی ہر کتاب سے, آپ ہر جگہ سے, لیکن بنیں گے نہیں. اس کے لیے بننے کی جگہ کیا بتائیے؟ کونوا مع صادقین. اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا. اس کا دارالعلوم اللہ والے کی صحبت ہے, اس کی کتابیں اللہ والے کی صحبت ہے, اس کا سلیبس جو ہے اللہ والے کی صحبت ہے. کونوا مع صادقین. سمجھ آئے گی بات؟ بولے سبحان اللہ. اس لیے جو سیریس لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو اچھا مسلمان ہی نہیں, ہم تو اس کو خیال آتا ہے میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں, یہ جھوٹ بھی بول رہا ہوں, میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں, سنتوں پر عمل بھی نہیں میرا, نماز بھی پڑھتا ہوں میں حرام بھی کر رہا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں میں گانے بجانے بھی سنتا ہوں, نظام پڑھتا ہوں میں اس کو گالی بھی دے رہا ہوں, نماز پڑھتا ہوں میں اپنی بیوی کا حق نہیں دے رہا, میں اپنے بچوں کا حق نہیں دے رہا, میں تو اپنی دکان پہ لوگوں کو مال کھا جاتا ہوں, ہزاروں عیب. لیکن باہر وہ کہتے ہیں حاجی صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب, وہ نعرے اس کو مطمئن کرتے ہیں. کبھی ایک ضمیر بھی تو ہوتا ہے انسان کا, ہوتا ہے نا ضمیر, وہ ضمیر آواز مارتا ہے. وہ ضمیر کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کی رحمت ہے. بولے سبحان اللہ. وہ اللہ کی رحمت بولتی ہے اندر سے, بے وقوف انسان ابھی موت تیری نزدیک نہیں آئی, ابھی تو مرا نہیں, صحیح کر اپنے آپ کو. جس کے ساتھ تو بدتمیزی کر رہے ہیں, بد اخلاقی کر رہا ہے, معافی مانگ, توبہ کر اس سے, توبہ کر, معافی مانگ لے. وہ ضمیر جو انسان کا ہوتا ہے نا, وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. لیکن کیا شیطان اس کو دباتا ہے, وہ نہ جانا پاگل, کوئی فرق نہیں پڑتا, تو نماز پڑھتا ہے, تو تہجد پڑھتا ہے, تو تسبیحیں کرتا ہے, ذکر کا بھی سن لیں, ذکر سے بھی صوفی نہیں بنتا ہے آدمی. یہ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ بھی غلط فہمی ہے کہ ذکر میں 10,000 کرتا ہوں, 1,00,000 کرتا ہوں, 3,000 تسبیح کرتا ہوں, اس میں ذات کرتا ہوں, میں لا الہ کرتا ہوں, میں جہر ذکر کرتا ہوں, میں خفی ذکر کرتا ہوں, میں پانی میں بیٹھ کے ذکر. نہیں, ذکر نہیں ہے. ذکر دوا ہے, علاج ہے. میرے حضرت کا بہت پیارا, اللہ ہی بول سکتے ہیں ایسی بات ہے. نصیحت کی اللہ حضرت نے مجھے فرمایا, فاروقی صاحب اگر نیکیوں سے مطلب تو جانتے تھے دلوں میں کہ اللہ کا ولی بن جائیں, فلاں بن جائیں, ہر آدمی جانتے ہیں, وہ تو کشف رکھتے تھے دل کا. تو مجھے جھنجھوڑا انہوں نے. نہیں, اسٹوڈنٹ تھا میں, بالکل نیا اسٹوڈنٹ تھا. بڑے بڑے خیالات آتے ہیں صوفی کے, یہ صوفی ہوتے ہیں. بڑی بڑی امام غزالی کی کتابیں پڑھی تھی, مسند شریف پڑھی ہوئی تھی, بڑی بڑی کتابوں کو مطالعے کیے ہوئے تھے, بڑے بڑے صوفیوں کو پڑھا ہوا تھا. ہم سمجھتے ہیں یہ تصوف ہے. اصل تصوف تو یہ تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ بات سنو بھائی, اب تم نے تسبیح اٹھا لی ہے تو ظاہر ہے اس کا نام کہے گا میں تسبیح. ظاہر اب ایک اتنے بڑے آدمی کے سامنے بیٹھا ہوں اور وہ مجھ پہ توجہ کہہ رہا ہے, تو میرے تو سارے لطائف چلنے شروع ہو گئے. بولے سبحان اللہ. منزل طے کر رہا تھا میں بات ان کی ساری. انہوں نے کہا اب اس کو غلط فہمی ہو جائے گی کہ میں اللہ کا ولی بن گیا. تو انہوں نے بڑی پیاری نصیحت فرمائی مجھے کہ میاں بات سنو, اگر نیکیوں سے محبت بڑھ رہی ہے, گناہوں سے نفرت ہو رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہو رہی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اعمال جو بتائیں اس پہ کرنے کی تقویت بڑھ رہی ہے, ہمت بڑھ رہی ہے, اور اس پہ کرنے کا شوق بڑھ رہا ہے, اور گناہوں سے اور دنیا سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے, تو تمہارا ذکر قبول ہے. اور دوسرا ورنہ بیکار, یہ لکھا ہے, ورنہ ذکر بیکار ہے. بیکار 10 لاکھ کا آپ کے لطائف بھی چلیں, سب کچھ وہ بیکار ہے. کہ مقصود ذکر سے یہ ہے کیا کہ تقوی دل میں آ جائے اور تیرا حسن اخلاق تو پیدا ہو جائے. سبحان اللہ. جس کا تصرف تو یہ کون سی جگہ سے ملتی ہے چیز؟ صحبت شیخ سے ملتی ہے. کونما سے اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اگر کیا بلکہ لازم ہے تم پہ کہ 2 چیزیں حاصل ہو. ہر مومن پہ کامل تمہارا ایمان نہیں ہوگا. تم مرو گے بغیر سنتوں کے, مرو گے بغیر کلمے کے, مرو گے بغیر عملوں کے, مرو گے. نماز ہوں گی لیکن وہ چھلکے ہوں گے, اعمال بہت لو گے, لیکن سب سے بڑے مفلس ہو گے تم آخرت میں. نبی اکرم سے پوچھا گیا سب سے بڑا مفلس کون سا ہے؟ یہ تو حدیث مشہور ہے نا. سب سے بڑا مفلس کون سا ہے جی؟ سب سے بڑا مفلس ہوگا کہ ساری زندگی اس نے اعمال جمع کیے ہوں گے, حج کیے ہوں گے, عمرہ کیے ہوں گے, تلاوتیں کی ہوں گی, اور بڑے نفل عبادتیں کی ہوں گی, سب کچھ کیا ہوگا,
یہ سب سے بڑا مفلس ہوگا، وہ بڑا کچھ لے کے جائے گا، وہ دربار میں حاضر ہو رہا ہے. دنیا میں اس کے نعرے بڑے پڑتے تھے، حضرت صاحب، فلاں صاحب تھے، یہ صاحب تھے، عالم صاحب تھے، تقویٰ صاحب، جو لگتے ہیں ٹائٹل بڑے بڑے لمبوں کے. اور جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو بڑا شوق سے جائے گا کہ میرے بڑے بڑے اعمال ہیں. لیکن دیکھیں کہ ہجوم کھڑا ہے پیچھے، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ تجھ سے ملاقات کے لیے ہیں یہ سارے. پھر سمجھے گا میری ملاقات کے لیے کہ میں آپ کے دل کا حال بتا رہا ہوں اس حدیث کے اندر. یہ شاید یہاں بھی مجھے استقبال کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے تو عمل کرتا رہا، عمل بھی کرتا رہا. اس آدمی کو تو نے گالی دی، اس کا مال کھایا، اس سے جھوٹ بولا، اس کو غیبت دی، اس سے تو نے حسد کیا. نماز پڑھتا تھا تو جا کے فوراً غیبت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا فوراً یہ کام کرتا تھا، حج کرتا تھا تو فوراً یہ کام کرتا تھا. تو یہ تو ساری پینڈنگ ہو رہے تھے. وہ اب آئے سب کچھ تجھ سے لینے کے لیے کہ صاحب یہ کام کیا ہے، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو. یہ اب اس کے اعمال اڑنا شروع ہوں گے اور تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گے. اس میں اس کے پاس بچے گا ککھ نہیں. وہ کہ جی آدمی تو ابھی کھڑے ہیں، اس کا تو مال ہی ختم ہو گیا. امیر صاحب کہتے ابھی تو آدمی تو منتظر ہیں، انہیں تو ابھی اس نے تو بہت کچھ کیا ہوا ہے کام دنیا کے اندر. تو کہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا اب کیا کہ ان کے گناہ جو ہے اس کے سر پہ ڈالنا شروع کرو. یہ وقت آئے گا نہیں بھائی، میرے ساتھ آئے گا نہیں آئے گا، آپ کے ساتھ آئے گا نہیں آئے گا. کون ایسا انسان ہے جس کے ساتھ حشر میں یہ وقت نہیں آئے گا؟ آپ نے میں نے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ یقیناً اللہ نے موقع دیا. یہ جو مجلس لگی ہوئی ہے نا بھائیو، اللہ کی قسم اس تیاری کے لیے ہے. میرے قسم کھائیے رب العزت کی. یہ بے مقصد میں نہیں بیٹھا آپ کے سامنے، میرا مقصد نہیں ہے میں آپ کو بیٹھا ہوں، یہ ذکر کی وجہ نہیں ہے، یہ تیاری ہے اس چیز کی. آج ہم اس بات کو، یہ چھوٹی بات نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے، بہت بڑی بات ہے جو میں نے کی ہے. یاد رکھیں گے آپ مجھے. اس میں ہر قسم کا انسان بیٹھا ہے، ہر قسم کا انسان اس مجلس میں اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ نے بھیجا ہے، اپنی پسند سے انسان آیا ہے. کسی نے کوئی دعوت نہیں دیا، کچھ نہیں کیا. اللہ نے انتخاب کیا ہے اس مجلس کے لیے کسی انسان کو. آج کی تاریخ میں، شب جمعہ میں، فلاں تاریخ پہ اللہ کہتا ہے میں نے تجھے بھیج رہا ہوں، اور آخرت میں تجھ سے پوچھوں گا کہ میں نے تجھے بھیجا تھا تو سمجھا کیوں نہیں؟ میرے لیے تو کوئی نہیں ہے یہ نہیں. یہ بات غور سے سن لینا، یہ اللہ نے بھیجا ہے. ہم حقیقت بتا رہا ہوں آپ، اس بات کو غور سن لیں کہ کل ہمیں دربار میں حاضر ہونا ہے. اور یہ جو نمازیں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں نا، نماز پڑھ لی ہم نے، فلاں پڑھ لی، یہ بھی خیال کریں کہ ہمارے اندر کیا ہے. اپنی حیثیت کو میں ضرور پہچانوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. آپ تو نیک آدمی سارے، کبھی بسترے میں جا کے بیڈ میں سوچ بھی لیا کریں. جب یہ اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، سوچا کریں کہ اندر تیرے کیا ہے. جس رب سے تو دعا مانگ رہا ہے تجھے پتا ہے وہ دیکھتا ہے، خبیر اور بصیر ہے، تیرے اندر بھی جھانک رہا ہے. وہ کتنی خباثت اندر جھکی ہوئی، تیرے اندر خوف خدا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تیرے اخلاق صحیح ہے، حقوق دیتا ہے لوگوں کے. یہ دو کوشچن پوچھیں گے اللہ کریں تیاری سی بھائی. کیا بتایا اللہ نے اس کی تیاری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے بولے کسی اللہ والے کو تلاش کریں، اور تلاش کرنے کے بعد تعلق نہیں بک جائیں، بیچ دیں اپنے آپ کو. سیل یور سیلف. یہ تکلف کا رشتہ نہیں ہے، یہ جنت اور دوزخ کا رشتہ ہے. اس رشتے سے جس کو قرآن کہتا ہے کونوا مع صادقین، اللہ کی قسم جنت ملتی ہے، جہنم سے بچتا ہے انسان. یہ رشتہ سطحی نہیں ہے کہ فلاں سے بیعت ہو گیا بجی میں تو فلاں سے بیعت ہوا ہوں، میں تو یہ فلاں کا ذکر کرتا ہوں. اندر دیکھ کہ دورتیں کتنی ہیں، نفرتیں کتنی ہیں، واہیات پنا کتنا ہے، فضول حرکتیں کتنی ہیں. گل نہیں مک دی. بلے شاہ کا شعر مجھے یاد آتا ہے، پنجابی کیا آپ سمجھیں گے کہ ایک سمندر ہو اور وہ کس چیز سے بنا ہو. یہ بلے شاہ فرماتے ہیں، بہت بڑے تصوف صوفی گزرے ہیں الحمدللہ، عجیب باتیں کرتے ہیں اللہ والے صوفی. شاید کہتا ہے رس نکال سارے گلابوں کا، چمیلیوں کا، جتنے بھی ہیں سب کو جمع کر، اتنا رس بنا اس کا، اتنا رس سمجھتے ہیں نا، کیا کہیں گے اس کو، رس کو جی
جوس ایسا اتنا جوس نکال کے اس کا دریا بن جائے، اس خوشبو کا دریا بن جائے، اس دریا کے اندر تو چھانگ مار اور تو خوب نہا، نہانے کے بعد ایسا نہا جیسے کہ مچھلی تیرتی ہے دریا کے اندر اس خوشبو کے پانی کے اندر. لیکن یاد رکھ اس خوشبو کے پانی سے بھی تیرا جو ہے وہ پاک نہیں ہوگا. تو خوشبو تیرے اندر نہیں آئے گی جب تک کہ تیرے اندر سے میں ختم نہیں ہو. اصل خوشبو آتی جب انسان کے اندر سے میں نکلتی ہے. میرے بھائیو یہی معاملہ ہے کہ جتنی عبادات ہم کر رہے ہیں یہ کرامت اس وقت بنے گی جب ہمارا دل سنور جائے گا، دل بن جائے گا. تجزیہ کریں اپنا، سوچا کریں. اور پھر اچھا ہم نے اس کے لیے اسٹیپ کون سے اٹھایا؟ ابھی کس اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں؟ بیٹھنا نہیں ہے، بیچنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. سیل یور سیلف. یہ کیا کہ اپنی مرضی کے اندر اس کی مرضی کو ڈال دو. یہ جنت کا معاملہ ہے بھائیو، یہ اللہ کی دوستی کا معاملہ ہے. وہاں اپنے ختم کرنا پڑتا ہے. جی بڑا مشکل کام ہے، ایسا نہیں ہوتا. بیٹھے رہو، پھر گنتے رہو، پھر حساب کتاب. بڑی اسٹریٹ فارورڈ. ہمارا دین بہت سیدھا سادہ ہے، بہت آسان ہے. ہم نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا جاؤ کسی اللہ والے کو تلاش کرو، اپنے آپ کو بیچ دو. بس اتنا سا کام ہم نے کرنا ہے. حضرت ہم آ گئے، پکے آئے جی، پکے آ گئے، بک گئے جی، بک گئے. بس اتنا کام کرنا ہے، باقی سارا کچھ اس کا ہی کام ہے. بولو سبحان اللہ. باقی تیرا کام ہی نہیں ہے. میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو جا کے بیچا تھا اپنے آپ. پہلی نظر میں بک گیا تھا میں، پہلی نظر میں سب کچھ بیچ دیا میں نے. تعلیم، ڈگریاں، شہرتیں، مکان، دکان سب بیچ دیا. کیوں؟ چاہیے کیا؟ فقیر نے پوچھا. عاجز نے عرض کیا جی اللہ. کہتا جا مل گیا. یہ میں پریکٹیکل باتیں کر رہا ہوں آپ سے. سودا ہو گیا، پھر میں وہاں سے نکلا تھا، اللہ کو لے کے نکلا تھا. الحمدللہ. ایسی بن جاؤ دوستو. بتاؤ میری دنیا کون سا کام روکا؟ شادی ہوئی، بیوی ہوئی، بچے، ساری زندگی ہاتھ سے کمایا، دکان چلائی، کاروبار کیا. زندگی بھر کبھی ایک پیسہ میں نے ٹیکس یہ نہیں لیا. میں نے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہاں بینیفٹ جائز بھی تو ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہوتے، یہ نہیں حرام. الحمدللہ نوبت نہیں پڑی کیونکہ فقیر کا ہاتھ تھا پیچھے. 10 پاؤنڈ کے اندر اتنی برکت ہوتی تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرے 10 پاؤنڈ میں اتنی برکت ہوتی تھی کہ میرا پورا ہفتہ گزر جاتا تھا. اور میری بات پہ یقین کرنا. عمدہ کھانا، عمدہ پہننا، عمدہ سب کچھ، بچوں کو پالنا 10 پاؤنڈ کے اندر. لوگ کہتے جی آپ کی کتنی سیر ہوتی ہے؟ جھوٹ میں بول نہیں سکتا تھا. میں کہ 10 پاؤنڈ کہ دن کے؟ میں کہ دن کے نہیں جی، ہفتے کے. دانت نکالنے کھڑے ہو جاتے تھے. کہتے یہ پاگل انسان ہے. 10 پاؤنڈ اور دکان بھی ایسی جگہ پہ کرایہ کیسے پورا کرتے؟ مجھے پتہ نہیں. جب کرایہ لینے آتا تو میں تو دے دیتا ہوں. وجہ اس کی دوستو یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہماری ہے نا، بڑی عارضی زندگی ہے. اگر ہم کسی چیز سے ڈر گئے، یہی انسان، یہ تو ٹیسٹ ہے. جب آپ نے بیچ دیا، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ سبحان اللہ. اب تو زندگی آسان ہو گئی کہ جو کچھ ہوگا وہی کرے گا. ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے سمجھنے کی؟ ہمیں اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ جہاز میں بیٹھتے ہیں نا آپ، کوئی آسان بات ہے جہاز میں بیٹھنا؟ اڑا وہ آسمان پہ چلا گیا، دنیا سے غائب ہو گیا، اوپر کھڑا ہو گیا. اتنا سا جہاز ہے، پوری دنیا نیچے. سوچے تو آدمی ویسے بے ہوش ہو جائے. میرے ڈرپوک آدمی یہ کدھر آ گیا؟ جھانک کے نہیں دے سکتا آدمی. سمندر ہے، پہاڑ، وہ یار گر نہ جائے، یار کوئی مشین فیل نہ ہو جائے. لیکن کیا ہوتا ہے، آپ تسلی سے کیوں بیٹھتے ہیں؟ یار پائلٹ چلا رہا ہے، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. تو جب انسان اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے کہ جو کچھ کائنات میں جو کچھ بھی ہے میرا رب چلا رہا ہے، تو بس پھر فکر نہیں رہتی اس کا. پھر اس کو فکر نہیں، تو پھر اسے جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں نا. بھوک کا پکڑ دیکھ، ابھی کنڈی کھڑکتی، انشاءاللہ کھانا گرم گرم آئے گا. سو جا. لیکن بس چیز دو ہونی چاہیے، خوف خدا، یعنی ہر وقت دھیان، خوف. میرا کوئی کام ایسا تو نہیں ہو گیا جس سے اللہ ناراض ہو گیا. اللہ مائنڈ نہ کر لے میری بات کو. انگلش میں بولے
یہ میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے مجھ سے. اگر اسے کوئی چیز میری مائنڈ کر لی بڑا مشکل ہو جائے گا. یہاں تو منا سکتے اس کو کیسے مناؤں گا؟ ناراض ہوگا تو کام خراب ہو جائے گا بھائی. میں کوئی ایسا تو یہاں محنت ہمیں کرنی چاہیے. محنت کا کیا راستہ بتایا کہ سب سے پہلا کام جائیں کسی اللہ والے کو تلاش کریں اور سرج اور سر کہ ہم آگے جناب حکم بتائیں. ہم نے تو 2 چیزیں حاصل کرنی ہے. نمبر 1 خوف خدا ہمارے میں آ جائے. نمبر 2 میرے اخلاق اچھے بن جائیں. میرے اخلاق اچھے بن جائیں. کوئی کچھ مجھے کہہ لے کہ مجھے غصہ نہ آئے, مجھے کسی سے حسد نہ ہو, کسی کی میں چغلی نہ کروں. جیسا خامد مل گیا اس کے ساتھ گزارا کروں, جیسے بیوی مل گئی اس کے ساتھ گزارا کروں. بھائی اسی کا نام تو اس نے اخلاق ہے. ہم تو ایک منٹ میں بک جاتے ہیں. گاڑیاں تو ہماری چل جاتی ہیں زمین تک, ہمارے امامے جاتے ہیں آسمانوں تک. کپڑے سفید ہمارے ایسے ہیں کہ پتہ نہیں سمجھتے ہیں کون جی جبریل علیہ السلام آ گئے. شکلیں ہماری بنی ہوتی ہیں جیسے پتہ نہیں کیسے. دل کو بھی بنا ہوا ایسا, جیسا ظاہر خوبصورت اللہ نے کر دیا اندر ہی خوبصورت کر لو. زندگی میں حرام نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, فرار نہ ہو, حسد نہ ہو, حلال لقمہ ہو. ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں. آپ کچھ بھی بنا لیں اپنے آپ کو, کیسے کپڑے پہن لیں ہم, کیسے کچھ کر لیں, کتنی تسبیحیں پکڑ لیں, کتنا اللہ کے نعرے بنا لیں, جو کچھ بھی کریں, نمازیں پڑھتے رہیں, سجدے کرتے رہیں, عمرے کرتے رہیں, حج کرتے رہیں, ان سے کچھ نہیں ملتا. وہی جب بلے شاہ نے کہا کہ کتنا بڑا دریا بنا لو خوشبو کا, خوشبو پھر بھی تو نہیں آتی جب تھوڑی میں نہیں مرتی اندر سے, جب نہیں مرے گا انسان. دعا کریں اللہ پاک سے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس راستے پہ چلیں. اہدنا الصراط المستقیم یہ راستہ ہے دوستو. مشکل نہیں ہے. وہ وقت مشکل ہے موت کا جس وقت فرشتے جان نکالے ہوں گے نا, سب سے بڑا وقت وہ ہوگا. کبھی سوچیں سے یار مجھ بھی اس چیز کیوں مشکل نظر آتی ہے کہ سنت میں یہ عمل کیوں نہیں کر سکتا, میں جھوٹ کیوں بول جاتا ہوں, میں غیبت کیوں کر جاتا ہوں, میں حرام کی طرف کیوں جایا جا رہا ہوں, میرے پاس پیسہ پھر بھی مجھے لالچ کیوں ہے, حرص کیوں ہے مجھے, یہ بھی میرا ہو جائے, یہ مکان بھی لے لوں, وہ دکان بھی لے لوں, فلاں. یہ اندر کیا ہے میرے, کیوں آگ لگی ہے اس چیز کی؟ کبھی سوچے تو صحیح نا آدمی, کیا آخر کیوں اتنا وقت, کیا مصیبت پڑ گئی ہے مجھے؟ تو فوراً کیا یہ بہت بڑا مرض مجھ میں پیدا ہو گیا ہے جو مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ دنیا مجھے اس لیے اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا تھا, نہ میں اس لیے آیا تھا. چلو کسی اللہ والے کے پاس چلتے ہیں, ہاتھ پکڑے اس کا, اس سے کہتے ہیں بھائی تو ہمیں صحیح کر دے. پھر جو وہ جیسے علاج بتائے, جیسے آپ کو سمجھائے, جس راستے پہ چلائیں, آنکھ بند کر کے چلے جائیں. کام ڈرائیور کا ہے پہنچانا منزل پہ, پھر مسافر بن جائیں اللہ تعالیٰ آخرت کی انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الصلاة والسلام على سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین حبیب الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وأمرنا كل ذلك عندنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم.
اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ہمارے ایک ساتھی ہیں پاکستان میں ان کے ماموں جان کا انتقال ہو گیا ان کے لیے خاص دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے جنت میں اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے گناہوں کو معاف فرمائے قبر کے عذاب سے بچائے تمام ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کے پیچھے رہنے والوں کو اللہ سکون و صبر نصیب فرمائے ان کے اولاد کو صدقہ جاریہ بنائے تمام مومن مومنات کی بخشش فرمائے تمام جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے اپنا فضل خاص فرمائے ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے ہمارے ماں باپ کی بخشش فرمائے وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ ازواجہ ذریاتہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین